جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، اسکولوں کالجوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ کئی طلبہ داخلے لے چکے ہیں اور کچھ طلبہ داخلے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر چیز کی طرح تعلیم بھی اب مہنگی ہو چکی ہے۔ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی اسکول میں تعلیم حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکاری اسکول و کالج اچھے نہیں ہیں، لیکن ان اسکولوں کالجوں میں بہتر تعلیم یافتہ اساتذہ ہونے کے باوجود بیشتر اساتذہ کے پاس ایمانداری کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم درست نہیں ہوتی۔ خود اساتذہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں کالجوں میں داخلہ دلوا رہے ہیں، تو واضح طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اساتذہ کو اپنے ہی تعلیمی اداروں پر یقین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اب ہر کوئی اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے نجی تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوانا چاہتا ہے۔ ان حالات میں سب سے بڑا مسئلہ والدین کا ہے، جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، یا ان بچوں کا ہے جن کے والدین نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں بچے چاہ کر بھی اچھی جگہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بات ہے کہ مسلمانوں کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں، لیکن ان اداروں میں اچھی تعلیم دینے کے لیے اچھے اساتذہ کو اچھی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ کے پاس لازمی طور پر فیس وصول کرنی ہوتی ہے۔ مگر مسلمانوں میں یہ سوچ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی قوم کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں تو کیوں کر فیس وصولی جاتی ہیں؟ ایسا کہنے والوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے یقیناً مسلمانوں نے مسلمانوں کے لیے ہی بنائے ہیں، لیکن ان اداروں کے اخراجات کی بھرپائی کے لیے آسمانی مدد نہیں ملتی، بلکہ مسلمانوں کے ذریعے سے ہی یہ ادارے خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو محدود وسائل رکھتے ہیں، ان کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، باوجود اس کے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بڑی مشقت کرتے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کا وہ طبقہ جو مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں اور جو کار خیر کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر اپنے طور پر ہر سال کم از کم 1 یا 2 بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو اس سے قوم مسلم کے بچوں کا تعلیمی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ بچے تعلیم یافتہ ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتے ہیں تو یہ صرف قوم مسلم کے لیے بہترین سرمایہ بن کر ابھریں گے، بلکہ ان کی مدد کرنے والوں کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بھی بنیں گے۔ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو مالدار ہیں، مگر وہ اپنے مال کو تجوریوں اور بینکوں میں محفوظ کرنے کو ہی اپنی مالداری سمجھتے ہیں، تو دوسرا نقصان میں ہے۔ ان کا یہ مال نہ ان کے آخری وقت میں کام آئے گا اور نہ ہی آخرت میں کام آئے گا۔ آخرت میں تو ان کی بھلائی کام ہی آئے گی۔ ہر سال کسی 1 یا 2 بچے کا تعاون کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جائزہ لیں، جو بچہ پڑھائی میں دلچسپی رکھتا ہو، انٹرسٹڈ ہو، اسی کو اپنے تعاون کریں اور اس کی مکمل نگرانی کریں۔ جس طرح آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کس طرح اس کی مکمل نگرانی کرتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی ایک طرح سے انویسٹمنٹ سمجھیں اور اس کی مکمل نگرانی کریں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ بچے میں دلچسپی نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کسی اور طالب علم پر خرچ کریں۔ انشاءاللہ اس طرح بچہ پڑھ بھی لے گا اور آپ کو بھی اطمینان ہوگا، اور زندگی بھر آپ کے لیے یقیناً یہ ثواب جاریہ ہوگا۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔